السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں جن صحابہ کا ذکر کروں گا ان میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جاش کا ذکر ہے۔ آپ کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھوپھی تھیں، اس طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں جانے سے قبل ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دار ارقم وہ مکان ہے یا مرکز ہے جو ایک نو مسلم ارقم بن ارقم کا مکان تھا، اور وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے، باہر تھا ذرا سا مکہ سے، اور دین سیکھنے اور عبادت وغیرہ کرنے کے لیے ایک مرکز تھا، اور اسی شہرت کی وجہ سے اس کا نام دارالسلام کے نام سے بھی مشہور ہوا، اور 3 سال تک یہ مکے میں مرکز رہا۔ وہیں خاموشی سے عبادت کیا کرتے تھے، مجلسیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا کرتی تھیں، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر کھل کر باہر نکلنا شروع کیا۔ حضرت عمر اس مرکز میں اسلام لانے والے روایت میں آتا ہے کہ آخری شخص تھے۔ بہرحال یہ مرکز بننے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ بن جاش نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ مشرکین قریش کے دست ظلم سے آپ کا خاندان بھی محفوظ نہیں تھا۔ آپ نے اپنے دونوں بھائیوں حضرت ابو احمد اور عبید اللہ اور اپنی بہنوں حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام حبیبہ اور حضرت حمنہ بنت جہش کے ہمراہ 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان کے بھائی
عبید اللہ حبشہ جا کر عیسائی ہو گئے تھے اور وہیں عیسائی ہونے کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، جبکہ ان کی بیوی حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان ابھی حبشہ میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت نکاح کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش مدینہ ہجرت سے قبل مکہ آئے اور یہاں سے اپنے قبیلہ بنو غنم میں دودان کے تمام افراد کو سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے اس طرح مکہ کو خالی کر دیا تھا کہ محلہ بھی رونق ہو گیا اور بہت سے مکانات مکفل ہو گئے۔ یہی آج کل حالات پاکستان میں بعض جگہ احمدیوں کے ساتھ ہیں، بعض گاؤں خالی ہو گئے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب بنو جہش بن ریاب نے مکہ سے ہجرت کی تو ابو سفیان بن حرب نے ان کے مکان کو عمر بن علقمہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب یہ خبر مدینہ میں حضرت عبداللہ بن جہش کو پہنچی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ خدا اس کے بدلے میں تجھ کو جنت میں محل عنایت کرے؟ حضرت عبداللہ بن جہش نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بس وہ محل تیرے واسطے ہے، یعنی یہ مکانات جو تم چھوڑے ہیں ان کی جگہ تمہیں جنتوں میں جگہ ملے گی، وہاں محل تیار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ وادی نخلہ کی طرف بھیجا، جس کا ذکر کتب میں اس طرح ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جب عشاء کی نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو فرمایا کہ صبح کو اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آنا، تمہیں ایک جگہ بھیجنا ہے۔ چنانچہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو اپنے تیر و ترکش، نیزہ اور ڈھال کے سمیت اپنے گھر کے دروازے پر انتظار کرتے ہوئے کھڑا پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بلوایا اور انہیں ایک خط لکھنے کا حکم دیا۔ جب وہ خط لکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن جہش کو بلا کر اس خط کو ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اس جماعت پر نگران مقرر کرتا ہوں جو آپ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا، جماعت بنائی تھی، وفد بنایا تھا۔ فرمایا نہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اس جماعت پر حضرت عبیدہ بن حارث کو مقرر کیا تھا، لیکن روانگی سے پہلے جب وہ رخصت ہونے کے لیے اپنے گھر گئے تو ان کے بچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو ان کی جگہ بھیجا امیر بنا کر۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو بھیجتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب امیر المومنین رکھا، سیرت الحلبیہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن جہش وہ پہلے خوش نصیب صحابی تھے جن کا دور اسلام میں امیر المومنین لقب رکھا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ آیت یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ
کی تفسیر میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد بھی مکہ والوں کو کہ جوش غضب میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ انہوں نے مدینہ والوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ چونکہ تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، اس لیے اب تمہارے لیے ایک ہی راہ ہے کہ یا تو تم ان سب کو قتل کر دو یا مدینہ سے باہر نکال دو، ورنہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پر حملہ کر دیں گے اور تم سب کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور پھر انہوں نے صرف دھمکیوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ایام میں یہ کیفیت تھی کہ بسا اوقات آپ ساری رات جاگ کر بسر کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ رات کو ہتھیار باندھ کر سویا کرتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں دشمن کہیں اچانک حملہ نہ کر دے۔ ان حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو مدینہ کے قریب قرب و جوار میں بسنے والے قبائل سے معاہدات کرنے شروع کر دیے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو تو مسلمانوں کو ساتھ دیں گے، اور دوسری طرف ان خبروں کی وجہ سے کہ قریش حملے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ نے 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلے بھجوایا اور انہیں ایک خط دے کر ارشاد فرمایا کہ اسے 2 دن کے بعد کھولا جائے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے 2 دن کے بعد کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم نخلے میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگا کر ہمیں اطلاع دو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دوران میں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ جو شام سے تجارت کا مال لے کر واپس آ رہا تھا وہاں سے گزرا۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے ذاتی اجتہاد سے کام لے کر ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کفار میں سے ایک شخص عمر بن الحضرمی مارا گیا اور 2 گرفتار ہوئے اور مال غنیمت پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ جب انہوں نے مدینے میں واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں لڑائی کی اجازت نہیں دی تھی، اور مال غنیمت کو بھی قبول کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے خیال کر لیا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، حالانکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ خیال کرتے رہے کہ ابھی 30 جمادی الثانی ہے، رجب کا آغاز نہیں ہوا۔ بہرحال عمر بن الحضرمی کا ایک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جانا جو مشرکین نے اس بات پر شور مچانا شروع کر دیا کہ اب مسلمانوں کو ان مقدس مہینوں کی حرمت کا بھی پاس نہیں رہا جن میں ہر قسم کی جنگ بند رہتی تھی۔ تو مسلم موت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے اور خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا جائے اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کیا جائے اور اس کے باشندوں کو بغیر کسی جرم کے محض اس لیے کہ وہ خدائے واحد پر ایمان لائے تھے اپنے گھروں سے نکال دیا جائے۔ تمہیں ایک بات کا خیال تو آ گیا اگر تم نے یہ نہ سوچا کہ تم خود کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو اور خدا اور اس کے رسول کا انکار کر کے اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کر کے اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال کر کتنے ناپسندیدہ افعال کے مرتکب ہوئے ہو۔ جب تم خود ان قبیح حرکات کے مرتکب ہو چکے ہو تو تم مسلمانوں پر کس منہ سے اعتراض کرتے ہو؟ ان سے تو صرف نادانستہ طور پر یہ غلطی ہوئی ہے، مگر تم تو جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔
بخاری کی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب سید عبداللہ بن جہش کے مثبت نتائج کا ذکر کیا، اور یہ کرتے ہوئے آپ نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ واقعات بتاتے ہیں کہ اس وفد کو جس غرض کے لیے روانہ کیا گیا تھا اس میں ان کو پوری کامیابی ہوئی، اور انہوں نے قیدیوں کے ذریعے سے قریش مکہ کے منصوبے اور ان کی نقل و حرکت سے متعلق یقینی اطلاعات حاصل کی۔ حضرمی کے قافلے کے واقعہ ایک ضمنی اور اتفاقی حادثہ تھا، اور بعض مورخین نے جو اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اس مہم کے بعض افراد کو مہاجرین کے غصب شدہ اموال کی تلافی کا خیال پیدا ہوا تھا، یہ رائے صحیح نہیں، بلکہ اس مہم کا اصل مقصد صرف یہ تھا کہ حضرمی والے قافلے کے ذریعے ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں جانے والے قافلے کی غرض و غایت اور قریش مکہ کے منصوبہ جنگ کے بارے میں یقینی معلومات حاصل ہو جائیں، اور یہی کام بصیغہ راز ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس مختصر قافلے کو اپنے قبضے میں لانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یہ خیال بہت دور کا ہے کہ وہ بھیجے تو گئے تھے قریش مکہ کی جنگی تیاریوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے قافلے کے لوٹنے پر قناعت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس ہونے کو کافی سمجھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش بڑے پائے کے صحابی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قابل اعتماد رازدار کو اس مہم کے لیے منتخب فرمایا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی جنگی تیاریوں کے متعلق علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی اور اس تیاری میں پوری رازداری سے کام لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بے شک مغازی میں ایسی روایتیں آتی ہیں، یعنی جو جنگوں کے روایات ہیں ان میں یہ آتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش اور آپ کے ساتھیوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن یہ ناراضگی اس لحاظ سے بجا تھی کہ ان کی مہم سے متعلق ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جو فتنے کا موجب بن سکتی تھی، مگر بسا اوقات بعض امور جو بظاہر غلطیاں معلوم ہوتے ہیں منشاء الہی کے تحت صادر ہوتی ہیں، اور بعض معمولی واقعات عظیم الشان نتائج پر منتج ہو جاتے ہیں۔ بس عین ممکن تھا کہ اگر حضرت عبداللہ بن جہش کی مہم نہ بھیجی جاتی اور ان سے جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا اور ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے آنے والا قافلہ مکہ میں بلا خطر پہنچ جاتا تو قریش اس قافلے سے فائدہ اٹھا کر بہت بڑی تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے، جس کا مقابلہ کرنا قلیل التعداد بے سر و سامان صحابہ کے لیے ناگوار صورت رکھتا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جہش کے واقعہ سے مغرور سرداران قریش آگ بگولا ہو گئے، اور اس طیش اور غرور میں جلدی سے وہ 1000 کے لگ بھگ مسلح افواج کے ساتھ اس زون میں مقام بدر پر پہنچ گئے کہ وہ اپنے قافلے کو بچائیں، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہیں ان کی موت مقدر ہے۔ اور دوسری طرف اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر صحابہ اکرام کو یہ معلوم ہوتا کہ ایک مسلح فوج کے مقابلے کے لیے انہیں لے جایا جا رہا ہے تو ان میں سے بعض تردد میں پڑ جاتے۔ پس رازداری نے وہ کام کیا جو جنگ میں ایسے مورچے کام دیتے ہیں جنہیں آج کل جنگی اصطلاح میں اوٹ کہا جاتا ہے یا کیموفلیج کیا نہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے خدا اور رسول کی محبت نے ان کو تمام دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا۔ انہیں اگر کوئی تمنا تھی تو صرف یہ کہ جان عزیز کسی طرح راہ خدا میں نثار ہو جائے، چنانچہ ان کی یہ آرزو پوری ہوئی، اور المجدہ فی اللہ خدا کی راہ میں کان کٹا ہوا ان کے نام کا امتیازی نشان ہو گیا۔
اس بارے میں مزید تفصیل میں حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا کس طرح قبول ہوتی تھی، آپ کی شہادت سے قبل کی دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ اسحاق بن سعد بن نبی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے میرے والد یعنی سعد سے غزوہ احد کے دن کہا کہ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ دونوں ایک جانب ہو گئے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی کہ اے اللہ، جس وقت میں کل دشمنوں سے ملوں تو میرا مقابلہ ایسے شخص سے ہو جو حملہ کرنے میں سخت ہو اور اس کا رعب غالب ہو، بس میں اس سے لڑوں اور اس کو تیری راہ میں قتل کر دوں اور اس کے ہتھیاروں کو لے لوں۔ اس پر عبداللہ بن جہش نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، کل میرے سامنے ایسا شخص آئے جو حملہ کرنے میں سخت ہو اور اس کا رعب غالب ہو، اس سے میں تیری خاطر قتال کروں اور وہ مجھ سے قتال کرے، وہ غالب آ کر مجھے قتل کر دے اور مجھ کو پکڑ کر میری ناک کان کاٹ ڈالے۔ بس جس وقت میں تیرے حضور میں حاضر ہوں تو تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ، کس کی راہ میں تیری ناک اور تیرے دونوں کان کاٹے گئے؟ میں عرض کروں کہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں۔ جواب میں تو یہ کہے کہ تو نے سچ کہا۔ استاد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، اس لیے کہ اخیر دن میں نے ان کی ناک اور دونوں کانوں کو دیکھا کہ ایک دھاگے میں معلق تھے، یعنی کٹے ہوئے تھے اور انہیں پرویا ہوا تھا۔ یہ ظالمانہ فعل ہے جو وہ کافر کرتے تھے، اور یہی بعض دفعہ آج کل بھی بعض شدت پسند مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ۔ حضرت مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز احد کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین مدینہ کے قریب ایک جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے لیے جاتے ہوئے راستہ میں قیام کیا، اس کے پاس رات قیام کیا، اور حضرت ام سلمہ ایک بنی ہوئی دستی لائیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں سے نوش فرمایا، اسی طرح نبیذ لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بھی پی، ایک طرح کا میرا خیال ہے ہریرا ٹائپ کوئی چیز تھی۔ پھر ایک شخص نے وہ نبیذ والا پیالہ لے لیا اور اس میں سے کچھ پیا، پھر وہ پیالہ حضرت عبداللہ بن جہش نے لے لیا اور اس کو ختم کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ کچھ مجھے بھی دے دو، تمہیں معلوم ہے کہ کل صبح کو کہاں جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن جہش سے کہا تو حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملنا کہ میں سیراب ہوں، یعنی اچھی طرح کھایا پیا ہو، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس سے پیاسا ہونے کی حالت میں ملوں۔ عجیب انداز ہے یہ صحابہ کا بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کا، اور اس کے لیے تیاری کے بھی عجیب رنگ ہیں ان کے۔ حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت حمزہ حضرت عبداللہ بن جہش کے خالو تھے اور شہادت کے وقت آپ کی عمر 40 سال سے کچھ زائد تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ترکے کے ولی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو خیبر میں مال خرید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو صاحب الرائے ہونے کی فضیلت بھی حاصل تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے متعلق جن صحابہ سے مشورہ مانگا ان میں آپ بھی شامل تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد سے واپسی پر حضرت عبداللہ بن جہش کی ہمشیرہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جو تاریخ میں اس طرح آیا ہے کہ جو آپ نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا کہ اس جنگ میں یعنی احد کی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بلند حوصلگی اور اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور دلجوئی کی۔
اس جنگ کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اخلاق کے کتنے بلند ترین مقام پر کھڑے تھے، اور اس جنگ میں صحابہ کی عظیم المثال قربانیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب لکھتے ہیں کہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ جنگ ختم ہونے پر مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ مدینہ کی عورتیں جو آپ کی شہادت کی خبر سن کر بے قرار تھیں، اب وہ آپ کی آمد کی خبر سن کر آپ کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر کچھ فاصلے پر پہنچ گئی تھی۔ ان میں آپ کی ایک سالی زینب بنت جہش بھی تھیں۔ ان کے 3 نہایت قریبی رشتہ دار جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کہ اپنے مردے کا افسوس کرو۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہارا عزیز مارا گیا ہے۔ زینب بنت جہش نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس مردے کا افسوس کروں؟ آپ نے فرمایا، تمہارا ماموں حمزہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زینب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر کہا، اللہ تعالیٰ ان کے مدارج بلند کرے، وہ کیسی اچھی موت مرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اچھا اپنے ایک اور مرنے والے کا افسوس کر لو۔ زینب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا؟ آپ نے فرمایا، تمہارا بھائی عبداللہ بن جہش بھی شہید ہو گیا ہے۔ زینب نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، الحمدللہ، وہ تو بڑی اچھی موت مرے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، زینب اپنے ایک اور مردے کا بھی افسوس کرو۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا؟ آپ نے فرمایا، تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور اس نے کہا ہے، ہائے افسوس۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، عورت کو اپنے خامد کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب میں نے زینب کو اس کے ماموں کے شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے اسے اس کے بھائی کے شہید ہونے کی خبر دی اس نے پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا۔ لیکن جب میں نے اس کے خامد کے شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے ایک آہ بھر کر کہا کہ ہائے افسوس، اور وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی اور گھبرا گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو ایسے وقت میں اپنے عزیز ترین رشتہ داروں اور خونی رشتہ دار بھول جاتے ہیں، لیکن اسے محبت کرنے والا خامد یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب سے پوچھا، تم نے اپنے خامد کی وفات کی خبر سن کر ہائے افسوس کیوں کہا تھا؟ زینب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس کے بیٹے یاد آ گئے تھے کہ ان کی کون رکھوالی کرے گا۔ یہاں خامد کی محبت اپنی جگہ، ایک محبت کرنے والا خامد ہو تو بیوی یاد رکھتی ہے، لیکن اس کے بچوں کی فکر تھی جس کا اظہار کیا انہوں نے۔ اور اس میں آج کل کے مردوں کے لیے بھی سبق ہے اور عورتوں کے لیے بھی کہ محبت کرنے والے خامد بنیں اور بچوں کی فکر کرنے والی مائیں بنیں عورتیں۔ اور محبت کرنے والے خامدوں کا بننے کے لیے بیوی اور بچوں کے حق ادا کرنے بھی ضروری ہیں، جس کی آج کل بڑی شکایتیں ملتی ہیں کہ حق ادا نہیں ہو رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا زینب کو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کی تمہارے خامد سے بہتر خبرگیری کرنے والا کوئی شخص پیدا کر دے، یعنی بچوں کی خبرگیری کرنے والا کوئی بہتر شخص پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ زینب رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت طلحہ کے ساتھ ہوئی اور ان کے ہاں محمد بن طلحہ پیدا ہوئے، مگر وہ تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت طلحہ اپنے بیٹے محمد کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت نہیں کرتے تھے جتنی کہ زینب کے پہلے بچوں کے ساتھ، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ کسی کے بچوں کو اتنی محبت سے پالنے والا طلحہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔
یہ دوسرا ذکر ہے جو صحابی ہیں حضرت کعب بن زید. آپ کا نام کعب بن زید بن قیس بن مالک ہے. قبیلہ بنو نجار سے آپ کا تعلق تھا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو امیہ بن ربیعہ بن صخر کا تیر لگا تھا. بحر معونہ کے اصحاب میں سے ہیں آپ، جہاں ان کے سب ساتھی شہید ہو گئے تھے، صرف آپ ہی زندہ بچے تھے. بحر معونہ جو ہے وہ جگہ وہ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قبیلے کے کہنے پر اپنے 70 صحابہ کو بھیجا، جن میں سے بہت سارے حافظ قرآن اور قاری تھے، اور ان لوگوں نے دھوکے سے ان سب کو شہید کر دیا سوائے ان کے حضرت کعب کے. اور آپ بھی بحر معونہ کے واقعہ میں اس لیے زندہ بچے کہ آپ اس وقت پہاڑی پر چڑھ گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق کفار نے حملہ کر کے آپ کو بھی زخمی کر دیا تھا بڑی شدید، اور کافر آپ کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے. لیکن اس وقت آپ میں جان تھی، اور اس کے بعد پھر کسی طرح مدینے پہنچے اور پھر زندگی ان کو بہرحال مل گئی، ٹھیک ہو گئے. تیسرا ذکر ہے حضرت صالح شکران کا. ان کا نام صالح تھا اور لقب شکران تھا، اور اسی سے آپ معروف تھے. حضرت صالح شکران حضرت عبداللہ بن عوف کے حبشی نژاد غلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی خدمت گزاری کے لیے پسند فرمایا اور حضرت عبد الرحمن کو قیمت دے کر ان سے خرید لیا. اور بعض روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بلا معاوضہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کیا تھا. حضرت صالح شکران غزوہ بدر میں شریک تھے، چونکہ یہ مملوک تھے، آزاد نہیں تھے اس وقت، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ مقرر نہ فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح شکران کو قیدیوں پر نگران مقرر فرمایا. حضرت صالح شکران جن لوگوں کے قیدیوں کی نگرانی کرتے تھے وہ بدلے میں خود معاوضہ دیتے تھے، چنانچہ ان کو مال غنیمت سے زیادہ مال حاصل ہوا. مال غنیمت میں تو حصہ نہیں ملا، لیکن اس نگرانی کی وجہ سے مال غنیمت سے زیادہ ان کو مال ملا. غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا تھا. حضرت جعفر بن محمد صادق کہتے ہیں کہ حضرت شکران اہل صفہ میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بیٹھے رہتے تھے. حضرت شکران کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تدفین میں بھی شامل تھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قمیص میں ہی غسل دیا گیا، اور آپ کی قبر میں حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس اور حضرت شکران اور حضرت اوس بن خولی داخل ہوئے. حضرت شکران اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے ہی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے مخملی چادر بچھائی تھی. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ سرخ رنگ کی مخملی چادر تھی. یہ وہ چادر تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت شکران بیان کرتے تھے کہ میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا اس کو اوڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اوڑھتے اور بچھایا بھی کرتے تھے. غزوہ مریسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شکران کو قیدیوں اور اہل مریسی کے کیمپوں سے
جو مال و متاع اور اسلحہ اور جانور وغیرہ ملے تھے ان پر نگران مقرر فرمایا تھا۔ بڑے قابل اعتماد قابل اعتبار تھے، اس لحاظ سے نگرانی کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت شکران کے صاحبزادے عبد الرحمن بن شکران کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف روانہ کیا اور لکھا کہ میں تمہاری طرف ایک صالح آدمی عبد الرحمن بن صالح شکران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے کو بھیج رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے والد کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے سلوک کرنا۔ یہ وہ مقام تھا جو اسلام نے غلاموں کو بھی دیا کہ نہ صرف غلامی سے آزاد کیا بلکہ ان کی اولادیں بھی قابل احترام ٹھہریں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت شکران نے مدینہ میں رہائش اختیار کی تھی اور آپ کا ایک گھر بصرے میں بھی تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ اگلا ذکر ہے حضرت مالک بن دخشم کا۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بنو غنم میں بن عوف سے تھا۔ آپ کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام ثریہ تھا۔ علماء اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا حضرت مالک بن دخشم بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے یا نہیں۔ ابن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ کے نزدیک آپ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ بہرحال یہ علماء کی بحث چلتی رہتی ہے۔ حضرت مالک بن دخشم غزوہ بدر، احد، خندق اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب رہے۔ سہیل بن عمر قریش کے بڑے اور باعزت سرداروں میں سے تھے۔ وہ جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے شامل ہوئے۔ ان کو حضرت مالک بن دخشم نے قیدی بنایا۔ روایت میں آتا ہے کہ عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر کے دن سہیل بن عمر کو تیر مارا جس سے ان کی رگ کٹ گئی تھی۔ میں بہتے ہوئے خون کے دھبوں کے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت مالک بن دخشم نے ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ میرا قیدی ہے، میں نے اسے تیر مارا تھا۔ لیکن حضرت مالک نے کہا کہ یہ میرا قیدی ہے، میں نے اسے پکڑا ہے۔ پھر وہ دونوں سہیل کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو ان دونوں سے لے لیا اور روحا کے مقام پر سہیل حضرت مالک بن دخشم کے ہاتھ سے نکل گئے۔ حضرت مالک نے لوگوں میں بلند آواز سے صدا لگائی اور اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جس کو بھی وہ ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ جنگ کے لیے آئے تھے، مسلمانوں سے لڑائی کی تھی، پھر قیدی بنے، پھر وہاں سے نکل گئے، دوبارہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا، تو بہرحال جنگی قید اس کے لیے یہ حکم ہوا، لیکن ان کی زندگی بچنی تھی۔ سہیل بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملا، بجائے کسی اور کو ملتا ہے ان کو ملا، لیکن جب ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر کسی اور صحابی کے ہاتھ چڑھ جاتے تو قتل کر دیتے، لیکن کیونکہ آسن کو ملا وہ، اس لیے آپ نے قتل نہیں کیا۔ یہ اسوہ ہے، اور یہ اسوہ آپ جواب ہے آپ کا ان ظالموں کو جو یہ الزام لگاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے ظلم کیا اور قتل و غارت کی۔ یہ قتل کا جو سزاوار تھا وہ بھی جب آپ کو نظر آیا، اس کے لیے فیصلہ بھی ہو چکا تھا، آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ ایک روایت کے مطابق سہیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیکر کے درختوں کے جھنڈ میں ملا تھا۔ آپ نے حکم دیا جس پر اس کے ہاتھ کہ اس کو پکڑ لو، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے، یعنی قید کر لیا گیا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت عتبان بن مالک
جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں سے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس نالے میں جو میرے اور ان کے درمیان سے سیلاب آ جاتا ہے اور میں ان کی مسجد میں آ کر انہیں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں اور میں اسے مسجد بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا۔ تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صبح جس وقت دن چڑھا میرے ہاں آئے ایک دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، میں نے آپ کو اجازت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے نہیں بلکہ فرمایا، تو اپنے گھر میں کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ وہ کہتے ہیں، میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا کہ یہاں میں چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں نماز پڑھی اور اللہ اکبر کہا، اور ہم بھی کھڑے ہو گئے اور صف باندھ لی۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے آپ کو خزیرہ، گوشت اور آٹے یا روٹی سے تیار کردہ کھانا ہوتا ہے، یہ پیش کرنے کے لیے آپ کو روک لیا، جو ہم نے تیار کیا ہوا تھا آپ کے لیے۔ راوی کہتے ہیں کہ گھر میں محلے کے کچھ اور آدمی ادھر ادھر سے آ گئے۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ مالک بن دخشن کہاں ہے؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ شاید نہ آنے کی وجہ سے کہا، اس علاقے میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مت کہو، کیا تم اسے نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا؟ اس سے اللہ کی رضامندی ہی چاہتا ہے۔ اس کہنے والے نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہم تو اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے لیے دیکھتے ہیں، شاید دل کی نرمی کی وجہ سے وہ چاہتے ہوں گے کہ منافقین کو بھی تبلیغ کریں، ان کو ہم قریب لائیں اسلام کے، اس لیے ہمدردی بھی رکھتے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے خضابہ میں غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس شخص پر آگ حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، بشرطے کہ وہ اس اقرار سے اللہ کی رضامندی چاہتا ہو۔ تو یہ جواب ہے ان نام نہاد علماء کو بھی جو کفر کے فتوے لگانے والے اور خاص طور پر احمدیوں پر اس حوالے سے ظلم کرنے والے ہیں۔ ان نام نہاد علماء کہ اپنے فتووں نے ہی مسلمان ملکوں کے امن و سکون کو برباد کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں تنظیم چلی ہوئی آج کل لبیک یا رسول اللہ، وہ نعرے تو لگاتے ہیں، تو لبیک یا رسول اللہ تو یہ ہے کہ یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کو بھی تم یہ نہ کہو کہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ حرام کر دی ہے، اگر وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں تم لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے نہیں کہتے۔ دلوں کا حال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قوم کو بچا کے رکھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت اتبان بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت مالک بن دخشم منافق ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتا؟ اتبان نے جواب دیا، کیوں نہیں، مگر اس کی گواہی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ولا صلاۃ لہ، لیکن اس کی نماز کوئی نماز نہیں ہے۔ شاید ان لوگوں میں بھی آج کل کے بعض مولویوں کی طرح کی سختی تھی بعض لوگوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے کسی قسم کی رائے قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لیکن ان علماء کے بقول ان کے پاس یہ سند ہے، لائسنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو چاہیں ظلم کرتے رہیں، اور خاص طور پر پاکستانی علماء۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مالک بن دخشم کو برا بھلا کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ دی اوان میں قیام فرمایا تو آپ کو مسجد زرار کے بارے میں وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم اور حضرت مان بن عدی کو بلا بھیجا اور مسجد زرار کی طرف جانے کا ارشاد فرمایا۔ حضرت مالک بن دخشم اور حضرت مان بن عدی تیزی سے قبیلہ بنو سالم پہنچے، جو کہ حضرت مالک بن دخشم کا قبیلہ تھا۔ حضرت مالک بن دخشم نے حضرت مان سے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو یہاں تک کہ میں گھر سے آگ لے آؤں۔ چنانچہ وہ گھر سے کھجور کی سوکھی ٹہنی کو آگ لگا کر لے آئے۔ پھر وہ دونوں مسجد زرار گئے اور ایک روایت کے مطابق مغرب اور عشاء کے درمیان وہاں پہنچے اور وہاں جا کر اس کو آگ لگا دی اور اس کو زمین بوس کر دیا، تو جن کے بارے میں بعض لوگوں کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہم ان صحابہ پہ بزنی بھی نہیں کر سکتے، یہ تاثر تھا کہ شاید یہ غلط راستہ پہ چلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہیں منافق کہہ دیا۔ لیکن یہی بعد میں منافقین کے مرکز کی تباہی کرنے والے بنے اور اس کو ختم کرنے والے بنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور ہمیں بھی اپنے جائزے لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور کس حد تک ہم ان کو پورے کرنے والے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله